السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نائنتھ ہم ایوارڈ دیکھ رہی تھی اور اس میں ماورا حسین کو بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا نیم ڈرامے پہ، اور اس ڈرامے کو اور بھی کافی ایوارڈ ملے، تو مجھے ذرا تجسس ہوا اچھی ہے ماورا، تو میں نے کہا ڈرامہ دیکھوں۔ اس کی کچھ قسطیں میں نے دیکھی تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ وہ جو ماورا ہوتی ہیں وہ تعلیم کے موضوع پہ کام کرتی ہیں، اور وہ انہیں کوئی بچہ ملتا ہے اسی کام کے دوران بے آسرا، جس کے ماں باپ مر گئے اور اس کو تایا تائی نے اپنے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے ان کو، اس کے تایا تائی کو، کہ میں جو پیسہ یہ بچہ کما کے دیتا ہے نا، یہ اتنا پیسہ میں ذمہ داری لیتی ہوں کہ میں آپ کو دیا کروں گی، اور وہ دیتی ہے پھر ان کو، تو وہ اس بات پہ اس کو راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انہیں پڑھا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے یاد آ گئی عمران خان کے زمانے کی بات، جس میں وہ کہا کرتا تھا کہ اس نے اسکول بنائے تھے دور دراز دیہات میں، اور وہ KPK میں، تو وہ بتایا کرتا تھا کہ یہ دیہات اور شہروں کا فرق ہے کہ شہروں کے لوگ تو جو ہیں وہ پیسہ دے کر بھی خوشی خوشی پڑھاتے ہیں، یعنی پشاور شہر ہو گیا یا لاہور پنڈی ہو گیا، لیکن جو دور دراز قبائلی دیہات ہیں وہاں اس نے اسکول بنایا، اور وہ کہتا تھا کہ بچیوں کو خاص طور پر والدین اسکول نہیں بھیجتے تھے، تو اس نے وظائف مقرر کیے کہ چلیں بچیوں کو اسکول بھیجیں اور میں وظیفہ انہیں دیا کروں گی، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ والدین راضی نہیں ہوتے تھے، تو یہ اس نے بتایا کہ یہ تہذیب کا اور کلچر کا فرق ہے، یہ یعنی وہ اس حوالے سے بات کر رہا تھا۔ تو بہرحال عمران نے اور بھی بڑے اچھے کام کیے KPK میں، خاص طور پر کیونکہ وہاں انہیں 2/3 اکثریت تھی، اور اس کے لیے آسان تھا کہ وہ یعنی کوئی اس طرح کی بڑی پالیسیاں بنا سکتا اور کوئی بڑے کام کر سکتا، تو چنانچہ وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسکول تو اس نے بنائے، اور جو شہروں کے اندر اسکولوں کا معیار اتنا بہتر کیا کہ عام یعنی ایلیٹ کلاس بھی ان گورنمنٹ کے اسکولوں میں خوشی خوشی اپنے بچوں کو بھیجتی تھی، ان کا معیار اتنا اچھا ہو گیا، ہاسپٹل کا معیار بہت اچھا کیا، اور دور دراز تک اس نے ہاسپٹل بنائے اور صحت کارڈ دیا لوگوں کو، اس نے پن بجلی دریائے سوات پہ لگائی، اس کے پلانٹ لگائے، اور امریکہ سے جو مدد آئی اس سے کے ذریعے ڈیموں پہ بہت تیزی سے کام لوگ وہاں کے ورکر جو ہیں رات گئے تک کام کرتے مصنوعی جو لائٹیں لگا کے۔ پھر ریمیٹنس اس کے دور میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آیا، وہاں کے لوگ جو تھے وہ انہوں نے 2 ارب کہتے ہیں اس کے دور میں سٹارٹ ہی میں بڑھ گیا تھا ریمیٹنس، جو باہر سے لوگ رقم بھیجتے تھے، اس سے پہلے کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اوورسیز لوگ جو ہنڈی کے ذریعے اپنی بچت بھیجتے تھے، لیکن اس کے عمران خان کے زمانے میں 2 ارب تک یہ فوراً ریمیٹنس بڑھ گئی، اور تیسرے سال تک کہتے ہیں کہ یہ 3 ارب کو چھو رہی تھی جب اس کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ جو اوورسیز اس پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ قانونی طریقے سے اپنے پیسے اور اپنی بچتیں اپنے فیملیز کو بھیجتے تھے اور انویسٹمنٹ بھی کی انہوں نے کچھ۔ اور پھر یہ ہے کہ زراعت کے میدان میں اس نے بڑے کارنامے کیے، کچھ یعنی سب سے بڑی بات جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس نے قرضے لوگوں کو دیے، دوسرا کسان کو صحیح وقت پر اور صحیح اس کی قیمت دی، اس وجہ سے کسانوں کو بڑی انکریجمنٹ ملی، اور انہوں نے اس میں کیے۔ BBC کی میں ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل میں پاکستان بہت آگے بڑھ گیا کرونا کے دوران، اور کرونا کے دوران یعنی تمام دنیا میں جو کام تھا بند تھا، مزدوری اور ہر طرح کے بند تھے، کئی مہینے بند رہے سارے ادارے، لیکن عمران خان نے جو تھا وہ مزدوروں کی خاص طور پر اس نے جو ہے نا کام نہیں روکے، اس نے کہا ایک تو وہ کھلی آب و ہوا میں کام کرتے ہیں، دوسرا اس نے کہا کہ وہ بیچارے خود اپنے گھروں میں ان کو زیادہ کرونا ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ وہ بہت کنجسٹڈ گھروں میں اور ایک کمرے میں 10 بندے رہتے ہیں، تو اس نے تو بہرحال ٹیکسٹائل کے میدان میں BBC نے بتایا کہ پاکستان جو تھا وہ بہت آگے بڑھا ہے کرونا کے زمانے میں، اور بنگلہ دیش اور انڈیا کو ایون جو معاہدے ان کے ساتھ ہوئے تھے امریکہ اور یورپین کنٹریز کے، وہ پاکستان کو ملنے لگے، کیونکہ ان کی انڈیا اور بنگلہ دیش کی فیکٹریاں جو تھیں وہ بند تھیں۔
اور عمران خان نے یہ فیکٹریاں بند نہیں کی تھیں، اور اس وجہ سے ان کو بہت بڑے بڑے معاہدے ملے، جس کی وجہ سے اتنا کہ یعنی ان کو پھر امپورٹ کرنی پڑے دھاگا اور جو اس کا کپڑا بنانے کا جو کوئی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اور کرونا کو اس وجہ سے یعنی کہ کیونکہ اس نے مزدور پیشے کو طبقے کے جو کام تھے وہ بند نہیں کرائے تھے، تو پاکستان کا جو یعنی جو ایک طریقہ کار تھا اس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا گیا بہت زیادہ، اور پاکستان کو سراہا گیا، اور یہ یعنی دنیا کے پہلے جو ملک تھے جنہوں نے بہترین طریقے سے ایک اسٹریٹجی بنائی اس میں آ گیا. اور عمران خان کو کوئی کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں بلایا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ملک کو کرونا کے دوران یعنی زیادہ خسارے میں جانے سے روکا ہے. پھر یہ ایک موبائل کی 19 کمپنیاں لگائی گئیں، لائسنس انہیں دیے گئے، اور انہوں نے سستے اور مہنگے ہر طرح کے موبائل بنائے، ایکسپورٹ بھی کیے، اور اس طرح سے یعنی چونکہ بہت تیزی سے پاپولر ہو رہی تھی یہ انڈسٹری، تو اس سے پاکستان نے بھی کافی وہ کمایا. نیب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1999 یعنی 1989 سے لے کے 2017 تک جو 290 ارب ریکور کیے تھے، جبکہ عمران خان کی حکومت کے میں 2.5-3 سال کے عرصے میں نیب نے 484 ارب جو ہیں وہ ریکور کیے. اور اس میں ایک یعنی نواز شریف جیسے بڑے بڑے جو تھے نا جگادری، ان کے جائیدادیں بھی ضبط کی گئی. اور پھر یہ کہ افغانوں کے ساتھ بڑی زبردست پالیسیاں تھیں عمران خان کی کہ اس نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ ان کو صحیح ایک اسٹرکٹ رویہ بھی رکھا ان کے ساتھ کہ کوئی شورش پسند نہیں کی جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہیں مذاکرات کے ساتھ انہیں جو ان کو سہولتیں دے سکتے تھے، ان کے ساتھ ایک بھائی چارہ ہو سکتا تھا، وہ بھی اس نے روا رکھا. اور 17 بازار کہتے ہیں افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ بنائے گئے، اور وہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو ان کو اور نامنل سا کوئی ٹیکس بھی لگایا گیا. اور چونکہ یہ کام بہت زیادہ یہاں تجارت نہیں بلکہ اسمگلنگ ہوتی تھی، تو اس طرح سے یہ اسمگلنگ بھی رک گئی، اور ایک یعنی ایک قانونی طریقے سے ایک یہ کام ان کو کرنے کا افغانوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی موقع دیا. اور اس سے پاکستان کے بھی ایک جو آمدنی تھی اس میں اضافہ ہوا، کیونکہ تھوڑا ٹیکس بھی تھا لیکن کام چونکہ بہت زیادہ ہو رہا تھا تو اس وجہ سے پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوا. پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خسارہ جو ہے اس سے پہلے جو پی پی کی حکومت تھی وہ جب چھوڑ کے گئی ہے تو 1.5 ارب خسارہ تھا، اور جب نواز شریف حکومت نے چھوڑا ہے تو 19 ارب خسارہ تھا. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ عمران خان کی حکومت جب گئی ہے تو خسارہ بالکل نہیں تھا، بلکہ کوئی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ان کے پاس ایک جنی ریزرو تھا. تو اس طرح کی بے شمار اور بھی باتیں ہیں جو کہ عمران خان کے دور میں بڑی پازیٹیو ہوئی، اور اس کے باوجود کہ ان کی حکومت کمزور تھی، یعنی کے پی کے میں 2/3 تھی، لیکن جو وفاقی حکومت تھی وہ کافی ان کی 6 ووٹوں کے فرق سے تھی، یعنی کسی وقت بی پی پی اور نواز مل کے تو جو ہے وہ ان کی حکومت کو گرا سکتے تھے. تو اس وجہ سے وہ کوئی بڑے اور سخت فیصلے نہیں کر سکے اپنی بے خوفی کے باوجود اور بہت زیادہ چاہنے کے باوجود. تو کے پی کے میں البتہ کافی زیادہ دور رس قسم کے فیصلے ہوئے لانگ رن میں. کہتے ہیں کہ بجلی کے جو دور دراز دیہات تھے وہاں بجلی پہنچانے کے لیے ان کے ایک لوکل طرز کے جو بجلی گھر بنائے گئے جو کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور گاؤں کی ضروریات کو پوری کرتے تھے. اور اس طرح سے یعنی اس نے یہ بڑا انقلاب آیا، کیونکہ اگر وہ دور سے لے کے جاتے یعنی پشاور شہر سے بجلی لے کے جاتے تو بہت زیادہ اس پہ خرچہ آتا اور بہت زیادہ وہ کام ہوتا، لیکن وہ جو انہوں نے مقامی لوکل ہی بجلی گھر پیدا کیے بنائے، وہ اس نے تھوڑے وقت میں وہاں کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے دور سے یہ مطالبہ تھا وہاں کے لوگوں کو، یعنی انگریز حکومت نے فاٹا کا نام دے دیا تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان. یہ جو علاقے آتے ہیں محمد ایجنسی
اور کرم اور تیرا اور خیبر ایجنسی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو فاٹا کے علاقے کہلاتے تھے، اور انہیں عام زبان میں کہا جاتا تھا علاقہ غیر، اور کچھ اس طرح سے تھا کہ جو کوئی کاریں شاریں چوری کر کے، لوگ سامان چوری کر کے ڈاکہ شکہ مار کے تو ادھر بھاگ جاتے تھے، اور اس طرح سے ان سے پناہ حاصل کر لیتے تھے، اور وہاں کوئی عام لوگ ہمارے یہاں سے جا نہیں سکتے تھے لوگ. کچھ ایسی شہرت تھی اس علاقے کی. تو لیکن بہرحال اس وجہ سے ظاہر ہے اس علاقے میں شورشیں بھی ہوتی تھیں، پھر ترقی کے کام نہیں ہوتے تھے اس فاٹا کے علاقے میں، چونکہ یہ پاکستان میں انگریزوں نے ہی اپنی حکومت میں اس کو شامل نہیں کیا تھا. وہاں ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا جس کو تھوڑا بہت فنڈ دیتے تھے، وہ بھی وہ خود ہی اور اس کی فیملی کھا جاتی تھی. تو ان وہاں کے جو صحیح لوگ ہوتے تھے امن پسند، ان کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا انگریزوں سے بھی، کہ دور سے لے کے آج تک وہ یہ مطالبہ کرتے آئے تھے کہ ان کے جو علاقہ ہے سارا، اس کو پاکستانی حکومت جو ہے وہ کسی KP کے حکومت میں ضم کر دے، تاکہ وہ بھی ان ترقیاتی کاموں سے، جو اگرچہ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہوتے رہے کافی، تو وہ ترقیاتی کام جو ہیں اس سے وہ بھی بہرہ مند ہو سکیں، وہاں کے عوام بھی بہرہ مند ہو سکیں، ان کو بھی کچھ امن میسر آ سکے. تو یہ عمران خان کی حکومت کے دور میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا کہ عمران خان نے قانونی طور پر یہاں کے لوگوں کو اپنی یعنی KPK کی جو صوبہ ہے اس میں ضم کر دیا، اور اس طرح سے لوگوں کا یہ صدیوں پرانا مطالبہ جو تھا وہ پورا ہوا. پھر عمران خان نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ جو اس کا نعرہ مشہور ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، رکشے کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے نا، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، تو فلمیں بھی بنی ہیں اس پہ. تو بہرحال یہ نعرہ کیا تھا اصل میں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اس سے کسی امریکی صحافی نے پوچھا کہ آپ یہاں کے، آپ کو امریکی حکومت اگر آپ سے کہے کہ آپ KPK میں اڈے ہمیں اپنا بنانے دیں تو آپ بنانے دیں گے؟ تو عمران خان نے ایک لمحے کو سوچے بغیر یہ کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹال مٹول کر جاتا تو کیا ہو جاتا، اس کو ڈپلومیٹک سا جواب دینا چاہیے تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکیوں کو بڑی اچھی طرح سے اس کی پالیسی پتہ ہے، وہ اس کو اور زیادہ کنفرم کر رہے تھے کہ عمران خان کبھی بھی اس چیز کا حامی نہیں رہا کہ وہ اپنی سرزمین کو اور اپنے لوگوں کو اس دوسروں کی جنگ میں جھونکے. اور یہ بات اس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بھی کہی، اور جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تب بھی اس نے یہ کہی کہ اول تو یہ جو جنگ ہے اس کو مذاکرات ہی کے ذریعے، یہ جو افغانی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جنگ نہیں کرنی چاہیے بالکل، بلکہ مذاکرات کے ذریعے، پالیسیوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور ایسا ہی اس نے کیا بھی. اس فیض حمید صاحب کو اس نے بہت اس کام پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ بڑے انہوں نے کام کر رہے تھے افغان پالیسی پہ. جب ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ندیم انجم صاحب مقرر کیے گئے، تو عمران خان نے خود وہاں کے دورے کیے، وہاں کے لوگ ادھر آتے رہے، اور یوں اس طرح کا جو حال ہے آج، جو یہ حالات ہیں کہ کرم ایجنسی میں یعنی امن معاہدہ ہونے کے باوجود، اور 10 لوگوں کے دستخط، 50 لوگوں کے دستخط ہوئے کرم معاہدے پہ، لیکن یہاں سے اب جب سرکاری ایک قافلہ آیا ہے رسد کی چیزیں دینے تو وہ لوگ انہوں نے فائرنگ کر دی. ایسا اس دور میں بالکل نہیں ہو. اس دور میں یعنی وہاں کے جو ایک سبزی فروش ہے نا، وہ بھی آج تک جو ہے اس بات کو مانتا ہے کہ عمران خان کے دور میں امن تھا، دہشت گردی کم از کم نہیں تھی. بہت زیادہ ترقی تو ظاہر ہے کہ ایک پوری قوم کو آپ فوراً نہیں دے سکتے، 2-3 سالوں میں شاید اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا تھا کہ اس کی 2/3 اکثریت نہیں تھی، کمزور سی حکومت تھی اس کی. تو بہرحال امن بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب امن ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، تو امن ہوتی ہے تو خوشحالی کی امید کم از کم لگ جاتی ہے. تو یہ تھا اس دور میں، جس کی گواہی وہاں کے امیر اور غریب صاحب لوگ دیتے ہیں. اور یہی 2 وجہ ہیں کہ ایک، اس نے کہا کہ ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں میرے ملک والے، میرے ہم وطن جو دوسروں کی جنگ میں جھونکے جائیں. اور کیوں اس نے کہا کہ میرے وطن کے لوگوں کی جان قیمتی ہے اور ہم دوسروں کی جنگ نہیں لڑیں گے. اور دوسرا، اس نے دہشت گردی کو چونکہ بہت زیادہ کم کیا.
تو یہ اور کہ فاٹا کے علاقے کو اپنے اس میں ضم کیا کے پی کے میں، تو اس وجہ سے یعنی ویسے ہی نہیں وہ کرتے، وہ کوئی پاگل نہیں ہے کے پی کے والے اور فاٹا والے کہ جو ہے کبھی انہوں نے ایک یعنی ایک اے این پی ہوئی، پی پی ہوئی، نون ہوئی، انہوں نے کبھی کسی بھی پارٹی کو دوسرے ٹرم میں ووٹ نہیں دیا، اس کی حکومت نہیں بننے دی، لیکن صرف عمران خان ہے جس کو انہوں نے یہ تیسرا ٹینیور ہے جب انہوں نے اس کو ووٹ دیا، اور ایسے دیا کہ وہ کہتے ہیں 2/3 بھی نہیں 3/4 والی اکثریت سے دیا۔ تو یہ عمران خان کے ہیں کارنامے، اللہ تعالیٰ اس سے زندگی دے اور اسے اور کچھ ملک کے لیے بہتر کرنے کی توفیق دے۔ تو ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پاکستان کے لیے رحمت بنائے اور طاقت دے، اسے ہمت دے اور باہر لائے اس سے۔